دوستوں میں ذاکر حسین اپنے چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یو پی ٹیٹ 2013 کا اردو پورشن کا سولیوشن۔ تو یہ حصہ تھرڈ، اس میں یو پی ٹیٹ میں پہلا حصہ چائلڈ سائیکولوجی اور چائلڈ ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے، سیکنڈ حصہ ہندی بھاشا کا، اور یہ تیسرا حصہ ہے دوسری زبان یعنی بھاشا 2 اردو۔ تو 30 پرشن چائلڈ سائیکولوجی کے اور 30 ہندی کے، اور اگلے 30 ہوں گے ہمارے اردو زبان کے۔ تو یہ ہوتے ہیں 61 سے شروع۔ تو 61واں پرشن ہے، اردو کا مولد اور مسکن پنجاب ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعنی اردو پنجاب سے شروع ہوئی ہے، یہ نظریہ ہے حافظ محمود شیرانی صاحب کا۔ تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ 62ویں سوال میں لفظ دیا گیا ہے شجر، اس کی جمع کیا ہوگی؟ یعنی ایک کے لیے شجر آتا ہے تو ایک سے زیادہ کے لیے اشجار آئے گا، تو اس کا تیسرا آپشن صحیح ہے۔ 63ویں سوال میں اس کا الٹا دے دیا ہے، اس میں تھا واحد تھا شجر اور جمع نکالنا تھا، اس میں جمع دیا گیا ہے واحد بتانا ہے۔ تو سفر کا اسفار ہوتا ہے، تو اسفار کا واحد کیا ہوگا؟ سفر، تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ 64 بھی 62 کی طرح ہے، یہاں غرض کی جمع بتائیے، تو غرض کی جمع اغراض ہوتی ہے، تو دوسرا آپشن اس کا بھی صحیح ہے۔ تو اس سوال میں دیا گیا ہے اردو لسانیات، یہ کتاب کا نام ہے، تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے یہ ہمیں بتانا ہے۔ تو اردو لسانیات کے ماہر شوکت سبزواری نے لکھی ہے، تو یہ تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے 66واں، سحر البیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو سحر کہتے ہیں جادو کو، بیان بات کو کہنا، تو اس کا جو لفظی معنی ہوں گے بیان کا جادو، تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے کندن کس کا مضمون ہے؟ یہ کندن مضمون ہے، تو یہ کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے، تو اس کا دوسرا آپشن صحیح ہوگا۔ 68ویں سوال میں حرج مرض کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہماری پریشانیاں کے ہیں کہ پریشانیاں کوئی نہ آ جائیں، اس لیے حرج مرض بولا جاتا ہے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ تو مرزا غالب نے مراسلے لکھے ہیں بالکل مکالمے کی شکل میں، تو انہوں نے غالب ہے جنہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ بے معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں بے معنی الفاظ جملہ جو ہوتا ہے لفظوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اسم کسی کے نام کے جگہ کے یا چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے، تو اس کی جگہ بولا جاتا ہے تو نام کو اسم کہتے ہیں، تو اس میں جو محمل ہے یہ ہے ہمارے بے معنی الفاظ کو کہتے ہیں، تو تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا جو سوال 71واں ہے، وہ جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم ظرف کہیں گے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ 72ویں سوال میں بریکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بریکٹ کو قوسین کہتے ہیں، تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اسما کے واحد بتائیے۔ اسما جو ہے وہ اسم کا جمع ہے، تو اسما کا واحد یعنی ایک کے لیے آئے گا وہ اسم آئے گا، اسما کی جمع ہوگی اسما، تو پہلا آپشن اس کا صحیح ہے۔ 74ویں سوال میں ایک شعر دیا گیا ہے، پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو یہاں پر ساحل سے سر پٹکنے اس میں شاعر نے لیا ہے، حالانکہ جو موجیں ہوتی ہیں وہ ساحل پہ آتی ہیں ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں، اس کو بہت خوبصورتی ساتھ دوسرے معنوں میں استعمال کر لیا ہے، تو اس خوبصورتی کو ہم حسن تعلیل کہتے ہیں، یہ اس حسن تعلیل اس میں استعمال کی گئی ہے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اگلا سوال فعل کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ یعنی فعل کیا ہے؟ تو کسی کام کے کرنے یا لینے کو فعل کہتے ہیں، تو اس کا پہلا ہی آپشن صحیح ہوگا۔ غالب کے مشہور شاگرد تھے،
تو غالب کے مشہور جو شاگرد تھے وہ مولانا الطاف حسین حالی تھے، دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم کی جو تعریف ہے وہ ہے کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو اسم کہتے ہیں، تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ فراق گورکھپوری کی زندگی کا زیادہ حصہ کس شہر میں گزرا؟ تو فراق گورکھپوری نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن جو الہ آباد سے کیا تھا، تو زیادہ تر، اور وہیں وہ نوکری بھی کی، تو زیادہ وقت جو گزرا ہے زندگی کا وہ الہ آباد میں گزرا ہے، تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ تشبیب کس صنف سخن میں ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے مثنوی نظم تھا، اس میں تو نہیں ہوتا ہے، تو تشبیب ہوتا ہے ہمارا قصیدے میں۔ تو قصیدہ جو ہے کسی کی تعریف میں لکھے گئے اشعار کو یا نظم کو ہم قصیدہ کہتے ہیں، تو اس میں ہی ہمارا تشبیب آتا ہے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ یہ ریچھ کا بچہ ایک نظم ہے، یہ کس کی نظم ہے یہ ہمیں بتانا ہے، تو یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم، مشہور نظم ہے، تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون تھا؟ تو حالانکہ ولی دکنی، سراج جنگ آبادی یہ سب کیا ہے صاحب دیوان ہے، لیکن جو پہلا صاحب دیوان شاعر جو نام آتا ہے وہ آتا ہے محمد قلی قطب شاہ کا، تو یہ تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ یہ جو ہے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ زبان کی ایجاد میں کس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ تو اہل زبان، کم پڑھے لکھے یا قواعد سے واقف، ان میں سے کسی سے بھی مخصوص نہیں ہے، کسی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اس میں، تو چوتھا آپشن ہمارا صحیح ہوگا، کسی سے بھی مخصوص نہیں۔ اکبر کے دور کا برج بھاشا کا مشہور شاعر کون تھا؟ تو اکبر کے دربار میں عبد الرحیم خان خانہ مشہور برج بھاشا کے شاعر ہیں، تو یہ ہیں ہمارے دوسرے آپشن صحیح ہے۔ مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ مذکر یعنی جس نام میں مردانہ سے طرف اشارہ ہو، تو اس میں شیرنی، لڑکی اور مرغی یہ ہمارے کیا ہیں، تینوں لفظ مؤنث ہیں۔ مذکر ہمارا بچا ہے دہی، تو دہی مذکر ہے، تو دوسرا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ جو لوگ یو پی ٹیٹ میں بھاشا یعنی زبان، دوسری زبان اردو کے طور پر لیتے ہیں، ان کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔